روایت بھی قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو. روایت قرآن پاک سے 180 ڈگری ٹکراتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ 1000 روایتیں بھی لے لیں یا علی مدد کے اوپر، ہم اسے قرآن کے مخالف سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. مرزا انجینئر صاحب کی گفتگو کے اوپر ہم 2 نکات پہ بات کریں گے. پہلا نکتہ یہ ہے کہ فرشتے انبیاء کے علاوہ بھی آتے ہیں. فرشتوں کا نبی کے علاوہ کسی دوسرے پر آنا یہ اس کی نبوت پر دلالت نہیں کرتا. اور پھر دوسرا نکتہ کہ ہم امام کو کیا سمجھتے ہیں. آئیے اس کی پہلی مثال میں آپ کو قرآن مجید میں سے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی نحل کو کیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اب اللہ تعالیٰ نے وحی کی نحل کو کہ تم گھر بناؤ پہاڑوں پر اور درختوں پر. اب وحی کس کو ہو رہی ہے؟ شہد کی مکھی کو. اللہ تعالیٰ کا وحی کرنا، فرشتے کا آنا شہد کی مکھی کے پاس، یہ اس کی نبوت پر دلالت نہیں کرتا. اور اب وحی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو. کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی فرشتے کے آ جانے کے بعد وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں. نبی انسان کب ہوتا ہے؟ نبی انسان اس وقت ہوتا ہے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کرے. اور ہمارے کسی بھی امام نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. پھر وہی ہوتی ہے عیسیٰ کے حواریوں پر. کیا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کہ ہم نے وحی کی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر. اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں تھے. نبی بھی نہیں تھے اور ان کے پاس فرشتوں کا آنا یہ ان کی نبوت پر دلالت نہیں کرتی. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں جو انسان نبی نہیں تھے لیکن ان کے پاس فرشتے آتے تھے. کیا لیکن نبی کی نبوت اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اس پر دعویٰ کرے. اور پھر سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روحیں نازل ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو لفظ ہے تنزل یہ فعل مضارع ہے، مضارع استمراری یعنی کنٹینیو. اب یہ نہیں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تب فرشتے نازل ہوئے تھے اور روحیں نازل ہوئی تھی. نہیں، بلکہ جب بھی لیلۃ القدر آئے گی تب فرشتے نازل ہوں گے. اچھا، پھر یہ لفظ تنزلوں کا یا تو انجینئر صاحب مجھے اس لفظ تنزلوں کا معنی سمجھا دیں یا تو پھر خود یہ تسلیم کر لیں کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روحیں نازل ہوتی ہیں. یہ تھا میرا پہلا نکتہ. اور دوسرا نکتہ کیا ہے کہ ہم امام کو کیا سمجھتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، صرف مقدمتاً یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حکومت کرنا فقط اور فقط اللہ کا حق ہے. اسلام میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر حکومت کرنا فقط اور فقط اللہ کا حق ہے. اور یہ میرا چیلنج ہے، اس چیلنج کو کوئی بھی بندہ ٹھکرا کے دکھائے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ دیوبند ہے، چاہے وہ وہابی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہے تو اس میرے چیلنج کو ٹھکرا کے دکھائے کہ اسلام میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حکومت کرنا فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب ہم امام کو کیا سمجھتے ہیں؟ امام کو یا نبی کو ہم اللہ تعالیٰ کا نائب سمجھتے ہیں. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی
اور نبوت کا سلسلہ رک گیا. ابھی اللہ تعالیٰ کی حکومت باقی تھی. اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونا یعنی اللہ کی حکومت میں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حکومت قائم کرنا ضروری تھا. اور اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں ارشاد ہے. کیا اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں آیت ہے کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے مومنو، اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے نماز قائم کی اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی. آئیے اب اس کا شان نزول اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں اہل سنت کی کتاب سے. ہر چیز واضح ہو جائے گی جب ہم شان نزول دیکھیں گے. تو آئیے فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اور کم از کم 50 علماء اہل سنت نے اس آیت کی شان نزول لکھی. انہوں نے یہی شان نزول لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول مولا علی علیہ السلام پر ہے. یہ آیت مولا علی علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو آئیے فخر الدین رازی کیا لکھتے ہیں اس آیت کی شان نزول میں. فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں جلد 12 صفحہ نمبر 28 میں لکھتے ہیں، اس حدیث کا جو راوی ہے وہ ہے ابو ذر غفاری. وہ لکھتے ہیں صلیت مع رسول اللہ یومن صلاۃ الظہر فسأل سائل فی المسجد فلم یعطی احدا فرفع السائل یدہ الی السماء فقال اللہم اشہد انی سألت فی المسجد رسول اللہ فما اعطانی احدا شیئا. فرمایا کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ نماز ظہر پڑھ رہے تھے، اور اچانک ہی مسجد میں ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا اور اسے کسی نے کچھ عطا نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا؟ تو سائل نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے تو کہا کہ اے خدایا گواہ رہنا کہ میں تیری نبی کی مسجد میں آیا تھا، تیرے رسول کی مسجد میں آیا تھا، اور مجھے کسی نے کچھ عطا نہیں کیا. پھر راوی کہتا ہے کانا علی علیہ السلام کانا راکعن، علی علیہ السلام اس وقت رکوع کی حالت میں تھے. فأوہما الیہ بخنصر الی الجمنہ وکانا فی ختم فاقبل السائل حتی اخذ الخاتم فمرءن او نبی. کہ اس وقت علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے اور علی علیہ السلام نے سائل کی طرف اشارہ کیا، اور سائل چلتا چلتا مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا، اور مولا علی علیہ السلام نے اسے انگوٹھی عطا کر دی. یہ جو سب ہوا رسول خدا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جب یہ کام مولا علی علیہ السلام نے کیا تو اس وقت رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی. کیا؟ اللہم ان اخی موسیٰ سألک فقال رب اشرح لی صدری ویسر لی الی قولہ واشرکہ فی امری فانزل قرآنا ناطقا سنشد عضوک باخیک ونجعل کما سلطانا اللہم انا محمد نبیک واسفک واشر لی صدری ویسر لی امری وجعل لی وزیرا من علی اشدد بہی ظاہری. راوی کہتا ہے کہ رسول خدا نے بھی اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی. کہا کہ اے خدایا میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بھی تم سے ایک سوال کیا تھا اور اپنی امور کی آسانی کے لیے ایک دعا مانگی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے خدایا میری امور کی آسانی کے لیے میری آل میں سے ایک میرا وزیر بنا میرے بھائی ہارون کو. اور پھر انہوں نے قرآن میں نازل کیا کہ ہم ان قریب
तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू मजबूत करेंगे। और फिर क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ तूने कबूल कर दी। और फिर रसूल खुदा ने यही कलमात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमात दोहराए थे, यही कलमात अपनी ज़बान पर लाए और फिर दुआ मांगी कि ए खुदाया मेरी आल में से मेरे भाई अली को मेरा वजीर बना दे। और इतना कहना था तो रावी कहता है कि फौरन ही जिब्रील नाजिल हुआ। फनाज़ला जिब्रील इलल अर्ज़, जिब्रील जमीन पर नाजिल हुआ और कहा इकरा, क्या इकरा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि ए रसूल तू पढ़ इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, और इन लोगों को भी पढ़ के सुना। क्या हासिल कलाम हुआ कि जब रसूलुल्लाह ने भी दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इनकी भी दुआ कबूल कर दी। और जिब्रील नाजिल हुआ, कहा कि ए नबी इनको पढ़ के सुना इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, क्या एक अल्लाह वली है और एक उसका रसूल वली है। एक वो वली है जो नमाज कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। हमने अभी अहले सुन्नत की किताब तफसीर कबीर में से आपको दिखाया है कि रुकू की हालत में ज़कात किसने दी, मौला अली अलैहिस्सलाम में। इसका मतलब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह की नबूवत ख़त्म हुई और अल्लाह की हाकमियत बाकी थी। और जब वो ही ट्रांसफ़र हुई मौला अली अलैहिस्सलाम में, और जब रसूल खुदा के आखिरी अयाम थे, गदीर के मौका पर यह आयत नाजिल हुई, क्या या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमिल काफिरीन। क्या कि रसूल जो कुछ तेरी तरफ से अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है वो मेरे बंदों तक पहुंचा दे। क्या जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल किया, इस आयत में हुक्म हुआ कि वो मेरे बंदों तक पहुंचा दे। तो फिर रसूलुल्लाह ने क्या किया, गदीर के मकाम पर ऊंटों के पलानों का मिंबर बनाया। जब मिंबर बन गया तो ऐलान किया मन कुम तो मौला फहाजा अलियन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये गदीर के मौका पर यह ऐलान हुआ। ऐलान क्या, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ। विलायत बमाना हुकूमत, विलायत बमाना हाकमियत। ऐसे ही हाकम जैसे रसूलुल्लाह हाकिम थे। और हमने कुरान की नुस्ख़ से साबित किया कि रसूलुल्लाह की नबूवत ख़त्म होने के बाद विलायत, खिलाफत और हुकूमत जो हकीकत में अल्लाह ताला की थी, और नबूवत अंबिया के सिलसिले में चलती हुई हज़रत इब्राहीम तक पहुंची और इब्राहीम से रसूलुल्लाह तक पहुंची और फिर वही मौला अली अलैहिस्सलाम तक पहुंची। और फिर जो गदीर में ऐलान हुआ, रसूल खुदा ने उसी हुकूमत का ऐलान किया जो रसूलुल्लाह के पास थी। और फिर वही मेरा खुलासा कलाम कि अल्लाह ताला की इस दुनिया में हुकूमत करना फ़कत और फ़कत अल्लाह का हक है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपना नायब बना देता है। मूसा दा शिया मूसा को मदद मंगदा ना, कुरान ने दस दिता फैसलाबाद वाले शिया हुंदा ही होवे जेड़ा अपने मासूम दी मदद दा कायल होवे। अब पुराने मुकसरां नूं ते जेड़े नवे मुकसर भर्ती होए ने, इन्हां नूं आखी ने या अली मदद, को पीर मौला अली मदद नहीं कहिंदे, मुकसरां नूं आखी ने या अली मदद, ते कहंदे ने मेरे बच्चे ठीक ने। अरे यार मेरे बेटे ठीक है। कुरान ने दसिया शिया हुंदा ही होवे जेड़ा अपने राहबर दी मदद दा कायल होवे, जेड़ा या अली मदद दा अकीदा नहीं रखदा, मोमन नहीं, भावें थान सिर ते बन के सलवात मैं सियालकोट के मुबासे च एक मुफ्ती नहीं मुफ्ता कहन लगा,
وہی داڑھی جڑا میں آپ ہی سی، میری داڑھی وہی داڑھی دی پتری بھی نہیں سی لگتی، وہی تو موٹر سائیکل تے بہندیاں چین چاہتی سی۔ واقعی تو ساڈا کیا شیعہ نے موسیٰ کو مدد منگی، ایک کوئی دلیل ہے؟ تو میں کہا دلیل دے سنگ ہوندے نے، کہ موسیٰ دے شیعہ موسیٰ کو مدد منگی، موسیٰ بھی زندہ او دا شیعہ بھی زندہ، تے تو کوئی ایسی مثال دے موسیٰ مر گیا ہوئے پھر انہیں مدد کیتی ہوئے تاں یا علی مدد دا ثبوت بندا ہے۔ تو میں کہا میں کہڑا دلیلہ کلکتیوں لین جانی ہے، بابے دا فیض میرے کو نہیں ہے۔ میں بخاری شریف وچ موجود ہے، نبی پاک معراج دی رات گئے خالق دی بارگاہ وچ، واپسی تے چوتھے آسمان تے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نو حضور فرمایا 50 صلاۃ اللہ نے 50 نمازاں واجب کیتیاں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ روز دیاں 50 نمازاں تیری امت نے کوئی نہیں پڑھی، اب واپس لے جا۔ موسیٰ نو پتا سی رسول دی امت جڑی ہے نماز دی چور ہے، تہاڈی گل نہیں کیتا، تسی تے پکے نمازی بیٹھے ہو، نہیں تہاڈی گل نہیں، اے تیری امت نے نہیں پڑھنی۔ بخاری شریف وچ لکھیا نبی پاک واپس گئے 10 نمازاں کٹائے، باقی کنیاں رہ گئیاں؟ پھر آئے تے پھر انہاں کیا نا اجے بھی کوئی کام ہولا کرو، اجے بھی کوئی کام کٹاؤ، پھر گئے تو پھر 10 کٹائے، 3 رہ گئی۔ بخاری شریف وچ حضور پھیرے لاندے رہے، نمازاں کٹدیاں رہیاں، 5 نمازاں رہ گئیاں، ایک بندہ کہندا کڈا چنگا ہوندا جے نبی آخری پھیرا بھی لا چھڑ گئے۔ فیصلہ آباد والے آخری پھیرا لگا نہیں، نماز واجب ہے، نماز بھی پڑھ، تشہد وچ علی ولی اللہ بھی پڑھ۔ کدی پڑھ کے نہ آکھی نام علی نہ نماز باطل ہے، کدھر تیری نسل باطل نہ ہو جائے۔ میں شرق تو لے کے غرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک اس بندے نو منہ منگیا انعام دیاں گا جڑا مولا علی تو لے کے 12ویں شہنشاہ تک ایک معصوم دا فرمان دکھائے۔ کسے معصوم آکھیا ہوئے علی ولی اللہ نال نماز باطل ہے، کوئی ایک روایت بکھائے میرا پیو لگا تے جے نہ بکھا سکیا تے میں ہی اودا لگا۔ علی حق علی حق علی حق۔ میں کہا مولوی جی پہلے جو نمازاں 50 واجب ہوئیاں تے 50 دیاں 5 کیویں ہوئیاں؟ اکھے جدوں موسیٰ نبی نے مشورہ دیتا، میں کہا مشورہ بھی تے مدد ہی ہے نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پاک مصطفیٰ تو 1000 سال پہلے فوت ہو چکے سن، مدد ایک کیتی 50 دیاں نمازاں 5 کرائیاں۔ میں کہا مولوی صاحب جے تسی یا علی مدد وسیلے مدد دے منکر ہو تے روز 50 نمازاں پڑھیا کر، جے تو دڑ گٹ نہ جا پیا تو تے پارا ہی بڑا ہے۔ جے موسیٰ دنیا تو جاون تو بعد مدد کر سکتا ہے، حیدر کرار بھی مدد کر سکتے ہیں، کیوں موسیٰ بھی خلیفۃ اللہ ہے، حیدر کرار بھی خلیفۃ اللہ ہے۔ مکسرہ واسطے حوالہ سنان لگا، مکسرہ واسطے مفاتیح الجنان دعاواں دیے پڑھی پئی ہے، زیارت ششو میں امیر المومنین دی چھٹی زیارت، اور دے وچ موجود ہے 6ویں لال ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بے 6ویں لال ولایت دے جاندے نے نجف اشرف اپنے دادی علی دے روضے تے، دادی علی دی قبر تے مزار تے جا کے فرماندے نے مولا صادق علیہ السلام جی تو کا مجیران کن لی شفیان۔ میرا بابا علی زمانے کے خلاف، میری مد علی مدد،